بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 7 ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے سبق نمبر 5 میں عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے ہمیں کتنی دعاؤں کا مجموعہ دیا ہے، جن کے ذریعے سے انسان سینکڑوں ہزاروں برکتیں حاصل کر سکتا ہے اور سینکڑوں قسم کی آفات سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو آج کا جو اب ہمارا اگلا سبق ہے حج کے اصطلاحی الفاظ، کیونکہ یاد رکھیں آپ اکثر جگہوں پہ کورس کر بھی رہے ہیں۔ ابھی ہمارا کورس بھی انشاءاللہ آگے جب حج کے طریقہ کار کی طرف ہم آئیں گے تو بہت سارے لوگ کورس میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کورس میں بہت سارے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آج کے سبق نمبر 7 کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور اپنے کورس میں بھی اس کو آپ پن کوڈ دے سکتے ہیں کہ تاکہ یہ آپ یہ سامنے رہے کہ بھی کس کس لفظ کے پیچھے کیا پس منظر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ اکثر حاجیوں کا انہی چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے، بس وہ دیکھا دیکھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو ان کی انشاءاللہ بھی تفصیل میں آپ کے سامنے کروں گا۔ نمبر 1 احرام۔ احرام دو چادروں کا نام ہے جو کوئی بھی حاجی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے پہن کے نکلتا ہے، اور جب وہ نیت کر لیتا ہے تو احرام کی وجہ سے جو بہت سی جائز اور حلال چیزیں ہیں وہ اس پر حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام احرام ہے، یہ حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 2 استلام۔ استلام کا معنی ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا، یا آپ دور سے جب ہاتھ اندر حجر اسود کی طرف کر کے اپنا بوسہ دیتے ہیں اس کو استلام کہتے ہیں۔ اشعار، حج کے قربانی کے جانور کی پہچان کے لیے نشانی کے طور پر اس کے دائیں کندھے پر جو زخم کیا جائے اسے اشعار کہتے ہیں۔ نمبر 4 استباع۔ احرام کی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں پر جو ڈالتے ہیں حاجی، دائیں کندھے کو ننگا کرنا، اسے استباع کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یاد رکھیں، یہ ساری الفاظ میں آپ کو حروف تہجی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اور بلکہ میں بتانے کے بعد انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا کہ لکھ کر بھی آپ حضرات کو بھیج دوں تاکہ آپ کو آسانی رہے گی۔ آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر پوری دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں اسے آفاق کہتے ہیں۔ حج افراد۔ حج افراد حج کی تین قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج افراد کہنے کا مطلب یہ اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں جو صرف حج کا احرام باندھے اور نہ عمرہ کرے، اس احرام کے ساتھ صرف حج ہی کرے، اسے کہتے ہیں حج افراد۔ اس کے بعد ہے ایام تشریق۔ 9 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام نحر، ذبح کے دن، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جن میں قربانی کی جاتی ہے اسے ایام نحر کہتے ہیں۔ یہاں تک الف کی 7 جو کلمات تھے وہ پورے ہو گئے۔ اب با کے ذریعے بیت اللہ، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تا کے حریر، تسبیح کا سبحان اللہ کہنے کو کہتے ہیں۔ تقبیل، حجر اسود کو بوسہ دینا، بوسہ دینے کو کہتے ہیں تقبیل۔ تکبیر، اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ تمتع، حج کی جو 3 اقسام ہیں حج تمتع، ان میں ایک ہے حج تمتع کسے کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر پہلے عمرہ کرنا، پھر عمرے کا احرام کھول کر پھر حج کا احرام باندھ لینا، یعنی ایک ہی سفر میں 2 کام کر لینا، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تحلیل، اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اسے تحلیل کہتے ہیں۔ یہ تا سے جو ہونے والے کلمات تھے وہ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد جیم سے جبل رحمت، عرفات میں وہ مشہور پہاڑ ہے جس کے اوپر وہ ستون سا بنا ہے، اسے کہتے ہیں جبل رحمت۔ جمرات، مینا میں جو 3 مقامات ہیں جہاں پہ حاجی کنکریاں مارتے ہیں، ان تینوں مقامات کو جمرات کہتے ہیں۔ جنت المعلی،
یہ مکہ مکرمہ کا وہ قبرستان ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یہ جیم سے ہونے والے کلمات پورے ہو گئے، آگے ہا سے ہونے والے کلمات۔ حجر اسود، بیت اللہ میں وہ پتھر جس کو سب چومتے ہیں اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ حرم، مکہ مکرمہ کے چاروں طرف، جیسے کہ میں نے اپنے جو ہمارا گروپ ہے دوسرا زیارات مکہ اور مدینہ، اس کے اندر میں نے وہ تصویر بھیجی، اس میں میں انشاءاللہ بھیجوں گا کہ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف ایک متعین حد جو قائم کی گئی ہے اسے حرم کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے فیصل آباد، لاہور، ملتان کے ایک بائی پاس ہوتا ہے، یعنی کہ شہر کی آخری حد ہوتی ہے، چاروں طرف سڑک گھومتی ہے، تو اسی طرح مکہ کے چاروں طرف ایک حد شریعت نے مقرر کی ہے، اس کے اندر کے حصے کو حرم کہتے ہیں۔ اس کے بعد حتیم، بیت اللہ کی شمالی دیوار جو یو کی شکل میں جو دیوار ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ حلق، عمرے یا حج سے فارغ ہونے کے بعد سر کو موننا اسے حلق کہتے ہیں۔ دم، یعنی احرام کی حالت میں کوئی ممنوع کام کر لیا جس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے تو دم کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا۔ یہ دم جنایت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور شکر کی وجہ سے، یعنی ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام سے جو لوگ دو کام کریں گے، عمرہ اور حج، اسے کہتے ہیں دم شکر، وہ دم شکر ادا کرے۔ اس کے بعد را کے ساتھ بیت اللہ کا رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی ہے۔ رکن شامی جو کونا شام کی طرف، رکن عراقی جو کونا عراق کی طرف، رکن یمانی جو کونا یمن کی طرف ہے۔ رمل، طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھوں کو ہلا کے چلنا جو مردوں کے لیے سنت ہے، اسے رمل کہتے ہیں۔ رمی، کہ جو آپ کنکریاں پھینکتے ہیں، کنکریاں پھینکنے کو جو 10، 11، 12 ذی الحجہ کو جو ہم شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اس عمل کو رمی کہتے ہیں۔ زمزم، یہ اس پانی کا نام ہے جو بیت اللہ سے ہر انسان کو ملتا ہے، جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اسے مائے زمزم کہا جاتا ہے۔ سعی، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جو آپ صفا اور مروہ پر جو چکر لگاتے ہیں اسے سعی کہتے ہیں۔ صفا اس پہاڑی کا نام ہے جہاں سے آپ سعی شروع کرتے ہیں۔ طواف، بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہتے ہیں۔ عرفہ، یہ عرفات 9ویں ذی الحجہ کو جو وقوف عرفہ جو حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے، وہ وقوف عرفہ ہے، میدان عرفات میں جا کے جہاں پر قیام کریں گے۔ قران، حج کے 3 قسموں میں تیسرا حج حج قران ہے، یعنی ایک ہی عمرے سے حج اور عمرہ اکٹھا کرنا، عمرہ کرنے کے فوراً بعد حج کرنا، اسے حج قران کہتے ہیں۔ قصر، حج اور عمرہ کرنے کے بعد اس طرح سے سر موننے کو حلق کہتے ہیں اور کینچی سے کاٹنے کو قصر کہتے ہیں۔ مطاف، طواف کرنے کی جگہ جہاں بیت اللہ کے ارد گرد سب لوگ طواف کر رہے ہیں، نیچے اوپر تمام منزلیں، وہ سب مطاف کہلاتا ہے، یعنی طواف کرنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم، بیت اللہ کے قریب جو ایک خوبصورت سا خول بنا ہوا ہے سونا نما، اس کے اندر جو پتھر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے آیا تھا اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہنے لگا جی میں کئی دفعہ میں نے بوسہ دینے کی کوشش کی، مجھے ہر مرتبہ شرطہ منع کر دیتا کہ یار بوسہ نہ دو یہاں پہ۔ تو پوچھا کہ آپ کس چیز کو بوسہ دے رہے تھے؟ میں وہ جو شیشے کے اندر جو پتھر تھا نا اس سے میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا۔ تو یہ اصطلاحات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ملتزم، حجر اسود جو پتھر ہے کونے میں بیت اللہ کے اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے 4-5 فٹ کی، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ مینا، یعنی حج کرنے کے لیے سب سے پہلے جس میدان میں سارے حاجی جائیں گے اسے مینا کہتے ہیں۔ مسجد خیف، مسجد خیف یہ مینا میں بڑی مسجد ہے۔ مسجد نمرہ یہ عرفات کے کنارے پہ مسجد ہے۔ مزدلفہ نام ہے مزدلفہ، مینا اور عرفات کے درمیان جو میدان ہے وہ ہے مزدلفہ۔ مروہ، صفا اور مروہ یعنی کہ جو سعی ہوتی ہے جن 2 پہاڑیوں پر، وہ ایک صفا ہے اور دوسری مروہ ہے۔ میقات، یہ وہ ایک بہت بڑی حد ہے
چاروں طرف کہ جس سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ میلین اخضرین، یہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ سبز پتیوں کی جگہ ہے جہاں پہ مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، وقوف عرفہ کہ عرفات میں ہر حاجی کے لیے حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے ٹھہرنا فرض ہے۔ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔